اقتدانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله قال: قلت له ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قال: قلت فالذي كان في فلان؟ فقال: تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيه بالعقل وليست بالعقل. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں عالم اسلام کے اور بالخصوص عالم تشیع کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں، اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں ان کے جد امجد کی شہادت کے دلسوز موقع پر تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں۔ ایک عرصے بعد یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ مومنین کرام کے درمیان میں جو ہے وہ چند رائز پیش کر سکوں۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے ان تمام حضرات کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے کہ جو کچھ سال پہلے ہمارے درمیان میں موجود تھے لیکن اب رضائے الہی سے جو ہے اس دنیا سے منتقل ہو کر دار فانی کی طرف جا چکے ہیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اپنی اموات کے لیے اور ان تمام حضرات کے لیے کہ جو ان محافل کی، ان جمعوں کی جو ہے وہ زینت ہوا کرتے تھے، ان تمام حضرات کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ خداوند متعال کی ایک بہت بڑی سعادت ہے مسلمانوں کے لیے بالخصوص کہ وہ ہفتے میں ایک دن معین کرتا ہے اور حکم دیتا ہے مسلمانوں کو فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یعنی جب تمہیں یوم جمعہ نماز کے لیے بلایا جائے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ تو خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو۔ سعی سے مراد ہوتا ہے دوڑنا۔ ہم نے سنا ہوگا صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کرنا، یعنی تیزی کے ساتھ کسی چیز کی طرف بڑھنا، اس کو سعی کوشش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں اس کے معنی یہ ہیں کہ تیزی کے ساتھ چل کر کے کسی چیز کی طرف جانا۔ تو خداوند متعال کا ارشاد ہوتا ہے کہ جب تمہیں یوم جمعہ خدا کے ذکر کی طرف بلایا جائے تو اس وقت ذروا البیع، وہ تمام امور جو تم انجام دے رہے ہو اس سے پہلے، ان تمام امور کو ترک کرو اور خداوند متعال کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ جہاں سے آواز بلند ہو رہی ہو اذان کی، جہاں سے آواز بلند ہو رہی ہو خطبے کی، وہاں جاؤ۔ اس میں فرق نہیں کرتا ہے کہ سامع شیعہ ہے یا سنی ہے، کسی بھی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہو۔ ہم یہ قید نہیں لگا سکتے کہ سنی شیعہ کی مسجد میں آئے یا شیعہ سنی کی مسجد میں جائے، لیکن مہم یہ ہے کہ وہ اپنی مسجد میں ضرور جائے۔ اگر وہ شیعہ ہے تو جہاں سے اس کو شیعوں کی اذان کی آواز آتی ہو وہاں چلا جائے، سنی ہے تو جہاں سے اس کو سنیوں کی اذان کی آواز آتی ہو وہاں چلا جائے، اور اگر کوئی انتظام نہیں ہے تو دونوں مل کر کے ایک جگہ پر انتظام کریں، لیکن ضروری یہ ہے کہ جائیں۔ ایک وہ معاشرہ، ایک وہ سماج کہ جہاں مسلمان زندگی بسر کرتے ہیں،
شیعہ اور سنی سے ہٹ کر کے جہاں مسلمان زندگی بسر کرتے ہوں، ان کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں ہے کہ جمعے کے دن وہ اپنے باقی امور میں لگے رہیں اور ان کی مسجدوں سے جو ہے وہ اذان کی آواز اور خطبے کی آواز آتی رہے، لیکن اس آواز پر وہ لوگ توجہ نہ کریں۔ یہ پیغام سب کے لیے ہے، بالعموم تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہاں جائیں۔ کوئی یہ پابندی نہیں ہے کہ شیعہ یا جو ہے وہ سنی کی مسجد میں چلے جائیں، سنی شیعہ کی مسجد میں چلے جائیں، نہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جہاں جس کا دل کرتا ہے وہاں جائے، لیکن مہم یہ ہے کہ خدا کے ذکر کی طرف جائے۔ ظاہر سی بات ہے، شیعوں کی مسجد میں بھی جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، سنیوں کی مسجد میں بھی اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے، وہاں غیر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی خدا کی طرف بلایا جاتا ہے، وہاں پر بھی خدا کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن مہم یہ ہے کہ خدا کی طرف جانا۔ جس حدیث کریمہ کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے عقل کی تعریف پوچھی گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے مل عقل، عقل کیا ہے؟ امام جواب دیتے ہیں ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو کسب کیا جائے۔ دو کلمات میں امام نے عقل کی تعریف کر دی، نمبر ایک رحمان کی عبادت کی جائے اور نمبر دو اس سے جنت کو کسب کیا جائے۔ اگر یہ چیزیں انسانوں کی سمجھ میں آ جائیں تو انسانی عقل جو ہے وہ اپنے کمال تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ عقل سلیم جو خداوند متعال نے انسان کو عطا کی ہے وہ اپنے کمال تک پہنچ سکتی ہے۔ لیکن آگے جب امام سے سوال کیا جاتا ہے فالذی کان فی فلان، وہ ایک شخص کا نام لیا جاتا ہے کہ جو اس کے پاس تھی وہ کیا تھی، ٹھیک ہے؟ تو امام کہتے ہیں تلک النکراء تلک الشیطنہ وہی شبیہۃ بالعقل ولیست بالعقل۔ امام کہتے ہیں وہ نکراء تھی، یعنی وہ عقل نہیں تھی، وہ عقل سے مشابہ ایک چیز تھی، وہ شیطنت تھی، یعنی وہ چیز کہ جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہو، وہ چیز جو ہمیں خدا کی یاد سے دور کرتی ہو، وہ چیز کہ جو ہمیں جنت کے اکتساب سے دور کرتی ہو، وہ ہماری نگاہ میں عقل ہو سکتی ہے، لیکن خدا کی نگاہ میں اور خدا کے بھیجے ہوئے رہنما جو ہیں، جو رہبر ہیں، ان کی نگاہ میں وہ عقل نہیں ہو سکتی ہے۔ آج دنیا ناز کرتی ہے اپنی عقل کے اوپر، انسانیت اس چیز کے اوپر نازاں ہے کہ ہم نے اپنے عقل کے بھروسے، اپنی جو ہے وہ عقل کے سہارے دنیا کو فتح کر لیا ہے اور بہت حد تک آگے نکل چکے ہیں، اور یہ بات درست بھی ہے۔ کسی حد تک انسان نے اس دنیا میں ترقی کی ہے، کسی حد تک انسان اس بات میں کامیاب ہوا ہے کہ وہ جو راز اس دنیا میں پوشیدہ تھے، وہ راز جو اس کائنات کی تہوں میں چھپے ہوئے تھے، ان کو نکال سکا ہے، لیکن کما حقہ جو اس عقل کا استعمال ہے وہ استعمال انسان ابھی تک نہیں کر سکا ہے۔ ہم اپنی عقلوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی ذاتی زندگی کو مرفع کرنے کے لیے، ہم اپنی عقلوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی ذاتیات کو بہتر کرنے کے لیے، ہم اپنی عقلوں کو استعمال کرتے ہیں ہماری جو ایک محدود سماجی زندگی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے۔ لیکن اگر اسی عقل کو صرف اپنی زندگی کے علاوہ تمام انسانیت کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، تب صحیح معنی میں جا کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ عقل ہے کہ جسے خداوند متعال انسانوں کے لیے عقل کہہ کر کے گنوا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ نکات ہیں کہ جو اتنے زیادہ گہرے بھی نہیں ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہ آ سکیں، کیونکہ انسان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ انسان ایک سماجی جانور ہے۔ انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ سوشل اینیمل، ٹھیک ہے؟ سماجی جانور، یعنی حرکتیں اس کی جانور کی طرح ہیں، لیکن رہتا ایک سماج کے اندر ہے، رہتا ایک سوسائٹی کے اندر ہے، رہتا ایک معاشرے کے اندر ہے۔ انسان خداوند متعال کی وہ واحد مخلوق ہے کہ جو آرگنائز طریقے سے ایک سماج اور ایک معاشرے کے اندر زندگی بسر کرتی ہے۔ آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ بھینسوں کا کوئی سماج اور معاشرہ ہو، یا بھینسوں نے مل کر کے کوئی انجمن یا کمیٹی بنا لی؟ نہیں۔ کیا گھوڑوں نے مل کر کے کوئی اپنی انجمن یا کمیٹی بنا لی؟ نہیں۔ کوئی گھوڑوں کی سوسائٹی آپ نے دیکھی ہے یا گدھوں کی کہیں سوسائٹی دیکھی ہے؟ نہیں۔ وہ بھی مخلوق ہے اللہ کی، ہم بھی مخلوق ہیں اللہ کی، ظاہر سی بات ہے۔ وہ بھی خداوند متعال نے ان کو پیدا کیا، ہمیں بھی خدا نے پیدا کیا ہے، لیکن ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ اور دلیل یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سماجی بنایا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سوشلائز کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس انفرادیت سے نکال کر کے اجتماعیت کی طرف لایا ہے۔ تو جب تک یہ اجتماعیت ہمارے اندر باقی ہے تب تک ہم ایک سوشل اینیمل ہیں، لیکن جس دن یہ اجتماعیت ہمارے اندر سے نکل جائے گی اور پھر ہم انفرادیت کی طرف پلٹ جائیں گے تو پھر یہ سوشیلٹی ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی، پھر صرف اتنی تعریف رہ جائے گی کہ ہم ایک جانور ہیں۔
جو کہ آج دنیا میں نظر آتا ہے آپ کو، وہ معاشرے کہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ترقی یافتہ کہتے ہیں، یا وہ ایریاز کے جہاں پر جو ہے وہ انسانی آبادی بھری مقدار میں جو ہے وہ موجود ہے، چاہے وہ مغربی معاشرے ہوں یا مشرق میں بھی جو ہے وہ شہری آبادیاں ہوں، وہاں آپ چلے جائیں اور ایک نگاہ ڈالیں ان معاشروں کے اوپر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں ایک انسان کو دوسرے انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر سڑک پر کوئی بھوکا پیاسا مر بھی رہا ہے تب بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اجتماعیت کہ جس کے ساتھ اس انسان کو خلق کیا گیا تھا، بتدریج اس اجتماعیت کو انسان سے چھین لیا گیا، وہ سوشل ویلیوز جو انسان کے اندر تھیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب اس انسان کو صرف اس چیز کے اوپر وادار کر دیا گیا ہے کہ تمہاری پوری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنے لیے کمانا ہے، اپنے لیے پہننا ہے، اپنے لیے خریدنا ہے، اور خود کما کر کے، کھا کر کے، پہن کر کے، بنا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا مر رہا ہے، تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے آس پاس میں جو ہے وہ لوگ اگر غربت اور افلاس سے اس دنیا سے مر رہے ہیں تو تمہیں ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آج انسان کے ذہن میں اس بات کو ڈال دیا گیا ہے، اور پریکٹیکلی ہم یہی کر رہے ہیں، اگرچہ ہم جو ہے وہ ذہنی طور پر اس چیز کے لیے آمادہ نہیں ہے اور اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ابھی بھی ایک سماجی طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ آج اس سماجی عنصر سے خارج ہو چکے ہیں کہ جس میں ایک انسان جو ہے وہ واقعی معنی میں انسان بنتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، درجنوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں عزیزان محترم۔ اب ان کی طرف اگر پے در پے توجہ دلائی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے وقت درکار ہے، لیکن ہمیں خود ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی پڑے گی، اور یہ عقل کا تقاضا ہے عزیزان محترم، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ ایک اور حدیث میں امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوتا ہے، یقول صدیق کل امر عقلہ وعدوہ جہلہ، ہر انسان کا حقیقی دوست جو ہے وہ اس کی عقل ہے، ہر انسان کا حقیقی دوست کیا ہے؟ اس کی عقل ہے، اور جہالت اس کی دشمن، جہالت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے، اور علم اور جہالت میں فرق کرنا ضروری ہے۔ کیا جہالت سے مراد جو ہے وہ چند کتابیں نہ پڑھنا ہے؟ کیا علم سے مراد چند کتابیں پڑھ لینا ہے؟ اگر یہ جہالت اور علم کی تعریف ہے تو اس تعریف پر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ نظام قائم کیا گیا ہے جو دنیا میں اس وقت ہے، یعنی چند کتابیں پڑھ لینے کو جو ہے وہ علم مانا گیا ہے، اور چند کتابیں نہ پڑھنے لینے کو جو ہے وہ جہالت تصور کیا گیا ہے، جبکہ علم سے مراد کیا ہے؟ علم کو خداوند متعال نے نور کہہ کر کے جو ہے وہ بیان کیا ہے دنیا والوں کے لیے، العلم نور، علم نور ہے عزیزان محترم۔ نور سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نور کتابوں سے نہیں ملتا، نور جو ہے وہ کسی انسٹیٹیوشن سے نہیں ملتا ہے، نور کسی ادارے سے نہیں ملتا ہے، بلکہ نور خداوند متعال کی وہ رحمت اور وہ نعمت ہے کہ جو اس کے خاص بندوں کو عطا ہوتی ہے۔ علم سے مراد ہرگز وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں لیا گیا ہے، یا جو آج کل کے ایجوکیشن سسٹم میں جو کچھ ہمیں دیا جاتا ہے وہ علم نہیں ہے، بلکہ وہ معلومات کا ذخیرہ ہے۔ ہمیں ان چیزوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ معلومات الگ چیز ہیں، علم الگ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نے بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن ان کتابوں سے وہ کچھ اخذ نہ کر سکا ہو، ان کتابوں سے وہ کچھ حاصل نہ کر سکا ہو سکتا ہے کسی نے بہت کم پڑھا ہو، لیکن جتنا پڑھا ہو اس کو اپنی زندگی میں پیادہ کرنے میں کامیاب ہو چکا۔ خداوند متعال نے صرف ایک کتاب انسانوں کے لیے نازل کی ہے، کتابوں کے انبار نہیں لگائے، پورا نصاب نہیں بھیجا کہ یہ سماجیات کے لیے الگ کتاب ہے، اور جو ہے وہ انسانیات کے لیے الگ کتاب ہے، اور جو ہے وہ تمہاری ذہنی رشد کے لیے الگ کتاب ہے، تمہاری جو ہے وہ طبی مسائل کے لیے الگ کتاب ہے، نہیں، خدا نے ایک کتاب انسانوں کے لیے بھیجی ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اگر انسان صرف اس ایک کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کی زندگی کامیاب ہے، لیکن مجبوری یہ ہے، لیکن قسم پرسی یہ ہے کہ انسان ابھی تک اس ایک کتاب کو نہ تو پڑھ سکا ہے اور نہ سمجھ سکا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ گلہ شکوہ غیر مسلمانوں سے نہیں ہے، یہ گلہ اور یہ شکوہ مسلمانوں سے ہے کہ مسلمان ہی ابھی تک قرآن کو پڑھنے میں، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان ابھی قرآن کو پڑھنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ ابھی تک ہمارے درمیان میں جو ہے وہ قرآن کے سلسلے میں ایسے شبہات موجود ہیں، اور قرآن کے سلسلے میں ایسے خرافات موجود ہیں کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ قرآن کے سلسلے میں ہم ابھی آگاہ نہیں ہیں۔ اگر اسی مجمع سے میں پوچھ لوں کہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں قرآن میں، ہمارے نزدیک کتنی ہیں؟ یہ چائنیز نظریہ جو ہے وہ ہمارے درمیان میں رائج ہے، 6666 والا، ٹھیک ہے، یہ
یہ رائج ہے نا ہمارے درمیان میں 6666 والا، کس نے گنی؟ 6236 آیتیں ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے، اب گنیں بیٹھ کر کے۔ مسلمانوں نے فیس بک سے دیکھ کر کے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ قرآن کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ 6666، ٹھیک ہے۔ قرآن ہمارے اوپر نازل ہوا، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہماری الماریوں میں رکھا ہوا ہے، ہمارے موبائلز میں ہے، ٹھیک ہے نا، ہماری گاڑیوں میں سنا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ ہم بیٹھ کر کے اس کی آیتوں کو گنیں اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ یہ درست ہے بھی یا نہیں ہے۔ ایک نظریہ ہم نے پڑھ لیا اور اس پر جو ہے وہ یقین کر لیا۔ قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر، غلط ترجمہ آئے دن ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے ہیں کہ کیا یہ درست ہے یا غلط ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ کم سے کم ایک بار قرآن کو اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ اس میں ایسا کچھ لکھا ہوا بھی ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے گھروں میں موجود ہے نا، ترجمے کے ساتھ موجود ہے، تفسیر کے ساتھ موجود ہے، دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے، ہر زبان میں، پہاڑی زبان کو چھوڑ کر کے، ٹھیک ہے۔ اردو میں ہے، پہاڑی میں نہیں ہے ابھی تک، وہ بھی جو افراد پہاڑی زبان جانتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس میں بھی ترجمہ کرے، ظاہر سی بات ہے، یہ بھی ایک رسم الخط ہے، یہ بھی ایک بولی ہے، اس میں بھی ترجمہ ہونا چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے نا کہ پہاڑی زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو جائے۔ پنجابی میں ہو چکا ہے، سندھی میں ہو چکا ہے، بلوچی میں ہو چکا ہے، پشتو میں ہو چکا ہے، کوئی زبان آپ دنیا کی گنوا دے جو مشہور ہے اور جو زندہ زبان ہے اس میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ جاپانی زبان میں، چینی زبان میں ہو چکا ہے، آپ زبان کا نام لیں ترجمہ حاضر ہے اس کا۔ بہانہ کس انسان کے پاس ہے کہ مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا؟ کون انسان دنیا میں آج کے دور میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن کیسے پڑھوں؟ نہیں، آپ کو اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو کم سے کم پڑھنے کی حد تک، ناظرہ قرآن جس کو کہتے ہیں، دیکھ کر کے پڑھنے کی حد تک آپ کے پاس جو ہے وہ خود آپ کا موبائل فون آپ کے لیے جو ہے وہ یہ مدد فراہم کر دے گا آج کی دنیا میں، لیکن اس کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے قرآن کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ زاویہ ہے کہ جہاں انسان کی جہالت اور اس کی عقل جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ عاقل کون ہے اور جاہل کون ہے۔ عاقل انسان کی سب سے بڑی جو ہے وہ نشانی یہ ہے کہ وہ کان سے سن کر کے اس پر یقین نہیں کرتا ہے، آنکھ سے دیکھ کر کے اس پر یقین کرتا ہے۔ جو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، جس پر خود تحقیق کرتا ہے، اس کے اوپر جا کر کے یقین کرتا ہے۔ لیکن ایک جاہل اور کم عقل انسان جو ہے وہ، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ جو سنتا ہے اس کے اوپر یقین کرتا۔ ہم نے سن لیا کہ ایسا ہوا ہے اور ہم نے اس پر یقین کر لیا، ہم نے سن لیا کہ یوں ہوا تھا اور ہم نے اس پر جو ہے وہ یقین کر لیا۔ آج دنیا سنی سنائی باتوں کے اوپر چل رہی ہے، ہم نے سنا ہے جی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی جو ہے وہ محرم الحرام کے ایام آنے والے ہیں، ہم نے سنا تھا ایسا ہوا کربلا کے میدان میں۔ کس سے سنا تھا؟ کس سے سنا تھا؟ فلاں مولانا صاحب سے سنا تھا۔ خوب، مولانا صاحب دلیل نہیں ہے نا اس بات کی کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، کوئی عالم کوئی مفتی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا۔ بہرحال یہ ایک نقطہ تھا جس کی طرف آپ کو متوجہ کروانا چاہتا تھا۔ کربلا یا کوئی بھی جو اسلامی شعائر ہیں، جو کوئی بھی جو ہے وہ اسلامی احکامات ہیں ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ان کے اوپر ہر انسان کے لیے جو ہے وہ لازمی ہے کہ وہ ان کے سلسلے میں تحقیق کرے۔ کوئی انسان مبرہ نہیں ہے ان چیزوں سے عزیزان محترم، کوئی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بری و ذمہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، کیوں؟ قیامت کے دن کس سے سوال کیا جائے گا؟ اگر ہم قیامت پر یقین رکھتے، اگر نہیں رکھتے پھر سلسلہ الگ، ظاہر سی بات ہے۔ اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ قیامت نہیں رونما ہونے والی ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر سارے مسائل حل ہیں، پھر ہمیں جو کرنا ہے اس دنیا میں ہم کر سکتے ہیں، ہمیں اجازت ہے۔ لیکن اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے اندر یہ یقین ہے کہ قیامت ہے تو اس کی تیاری کیا ہے؟ صرف اتنی سی بات، ٹھیک ہے۔ مان لیجئے رات کو بارش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یقین تھا، جن لوگوں کو یقین تھا کہ بارش ہونے والی ہے انہوں نے انتظام کیا۔ بھائی آج کل جو ہے وہ فصلوں کا موسم ہے، لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو انتظام کیا ہوگا نا اپنی فصل بچانے کے لیے، کچھ بچانے کے لیے۔ دو صورتیں ہیں، جن کو یقین تھا کہ بارش نہیں ہوگی انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا، لیکن جن کو یقین تھا کہ بارش ہوگی، ظاہر سی بات ہے انہوں نے انتظام کیا۔ جب ہم اپنی فصل کو بچانے کے لیے اتنا انتظام کر سکتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کتنا انتظام کر سکتے ہیں؟ اگر 1% بھی اس چیز کا احتمال موجود ہو کہ قیامت رونما ہوگی، 1% بھی، عقل اس چیز کی حکم دیتی ہے انسان کو کہ اگر 0.1% بھی اس چیز کا احتمال ہے کہ قیامت ہوگی تو ہم نے اس کی کیا تیاری کی؟ یہ سوال ہے ہم سے عزیزان محترم۔ اور اگر 1% بھی اس بات کا احتمال ہے کہ ہم سے سوال کیا جائے گا تو ہمارے پاس اس سوال کا کیا جواب موجود ہے؟ اگر ہمارے پاس جواب ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارے پاس جواب نہیں ہے تو پھر وہاں ہماری طرف سے کون جواب دے گا جا کر کے؟ ظاہر سی بات، وہاں ہماری طرف سے کون جواب دے گا جا کر کے؟ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الغائب هو الحاکم۔ خداوند متعال کے جو ہے وہ حدیث کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ
خلوت میں بھی خدا کی جو ہے وہ معصیت کرنے سے ڈرو، خلوت میں بھی ثبوت نہیں مانگے جائیں گے، یہاں وکیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی قیامت کے دن، ٹھیک ہے؟ لہٰذا جو دیکھ رہا ہے وہی حاکم ہے، یہ حکومت اسلامی کا شیوا ہے، یہ حکومت اسلامی کے جو ہے وہ امتیاز ہے۔ اور جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت قائم ہوگی، جب امام کی حکومت قائم ہوگی تو کہا جاتا ہے کہ امام اپنی علم کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے، امام ثبوت اور گواہ طلب نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں ہر چیز کے بارے میں، وہ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ لہٰذا عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے اور عقل اس بات کا حکم دیتی ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی اس بات کا شائبہ موجود ہے، ذرہ برابر بھی جو ہے وہ تمہیں یہ یقین ہے یا احتمال ہے کہ قیامت ہوگی، تو اس کے لیے ابھی سے تیاری کر کے رکھو۔ اگر یقین نہیں ہے کہ خدا ہے تو، اگر یقین ہے کہ خدا نہیں ہے تو پھر مسائل ختم ہو جاتے ہیں عزیزان محترم۔ اگر یقین ہے ہمیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، جو اہل مغرب کی طرح ہمیں یقین ہے کہ خدا نہیں ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ کوئی خدا موجود ہے، تو پھر اس خدا کے سامنے جب ہم ظاہر ہوں گے، اس خدا کے سامنے جب ہم جو ہے وہ تشریف لے جائیں گے، تو وہاں ہمارے پاس کیا ہوگا؟ وہاں ہم نے اس چیز کے لیے جو ہے وہ کیا تیاری کر رکھی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں ابھی سے سوچنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی دنیا کو بھی بنانا ہے اور ہمیں اپنی آخرت کو بھی بنانا ہے۔ یہ دین اسلام جو ہمارے لیے آیا ہے عزیزان محترم، یہ صرف اور صرف ہماری آخرت بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دین ہماری دنیا بنانے کے لیے بھی آیا ہے۔ وہ دین جو ہماری دنیا نہ بنا سکا وہ ہماری آخرت بھی نہیں بنا سکتا، جو دین ہمیں دنیا میں مہذب نہ کر سکا وہ ہمیں آخرت میں نجات نہیں دلا سکتا ہے عزیزان۔ جو دین ہمیں دنیا میں جو ہے وہ صحیح معنی میں انسان نہ بنا سکا وہ ہمیں آخرت میں نجات نہیں دلا سکتا ہے۔ دین کے قواعد اور دین کے قوانین ہیں، دین ایک مجموعے کا نام ہے، دین قواعد و قوانین کے ایک پوری نصاب کا نام ہے کہ جس پر عمل کرنا ضروری ہے، جس کے بارے میں پہلے تحقیق کرنا اور پھر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس بات پر ظاہر سی بات ہے کہ ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ دین کے بارے میں تحقیق کرے۔ وہ اپنی ذمہ داری کو کسی دوسرے کے سر نہیں ڈال سکتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ سن لیا تھا، میں نے فلاں جگہ دیکھ لیا تھا۔ مثال کے طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ واجبات کی حیثیت رکھتا ہے، فروعات دین میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے کوئی انسان جو ہے وہ کوئی منکر انجام دے رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے خدا نخواستہ، تو یہاں کس کا انتظار کریں گے؟ مولانا صاحب کو بلا کر کے لائیں گے گھر سے، فلاں آدمی غلط کر رہا ہے، آپ چل کے اس کو امر بالمعروف کریں، آپ چل کر کے اس کو نہی عن المنکر کریں؟ نہیں، یہاں آپ کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے کہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں۔ یہاں آپ کو کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے تو یہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کے خلاف قیام کریں۔ آپ کے سامنے کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو یہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا حق واپس دلانے کے لیے کوشش کریں۔ سوال کریں، سوال بالکل کریں، فقہی احکامات جو ہیں ان کو دریافت کریں اور اس کے بعد ان کی بنیادوں پر جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں عزیزان محترم کہ کسی بھی چیز کو اپنی آخرت پر لے کر کے اس دنیا سے نہ جائیں، کسی بھی چیز کو اپنی آخرت پر لے کر کے نہ، حتیٰ کہ اگر خدا نہ کرے بہرحال والدین بھی، جو ہمارے والدین ہیں نا، سب سے قریبی انسان کے والدین ہوتے ہیں، اگر ہمارے والدین بھی کسی مقام کے اوپر جو ہے وہ خدا نہ کرے جو ہے وہ کوئی ایسا کام انجام دینا چاہتے ہیں کہ جو خلاف شریعت ہے، تو ان کا ساتھ نہ دیں، کیونکہ قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا عزیزان محترم۔ ایک جو ہے وہ طوفانی صورتحال ہوگی، ایک بحرانی صورتحال ہوگی کہ جہاں ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، کسی کی برائیوں کا بوجھ اپنے کندھے پر لے کر کے اس دنیا سے رخصت نہ ہو اور کسی کی اچھائیوں کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ دو اصول ہیں کہ جن پر عمل کرنا ضروری، کسی کی برائیوں کو اپنے کندھے پر لے کر کے نہ جائیں اور کسی کی اچھائیوں کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اگر آپ کے سماج اور معاشرے میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ جا کر کے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی ایک انسان کو بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہے اور آپ اس فائدے کے راستے میں رکاوٹ ہیں تو قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر کسی جگہ کے اوپر پانی نکل رہا ہے اور آپ کی وجہ سے نہیں نکل سکا ہے تو قیامت کے دن آپ کا شمار حسین والوں میں نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی جگہ کے اوپر راستہ نکل رہا ہے، آپ کی وجہ سے وہ راستہ بند ہو گیا ہے، تو یقین جان لیجئے کہ وہاں سے بچنے کا پھر کوئی جو ہے وہ چارہ کار موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی ایک انسان کو آپ کی وجہ سے فائدہ ہو گیا تو قیامت کے دن وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ من قتل نفسا متعمدا فكأنما قتل الناس جميعا، یہ وہ نظریہ ہے جو سب سے پہلے قرآن نے پیش کیا
ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کے اوپر ظلم ساری انسانیت کے اوپر ظلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان خداوند متعال کا وہ معجزہ ہے کہ جو ہے وہ تقریباً قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور قیامت کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے خداوند متعال کا۔ خدا کا پورا نظام ایک انسان کے اندر موجود ہے۔ ایک انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں اللہ کی کتنی نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے اگر ہم گنوانا چاہیں۔ آکسیجن استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، خدا کی بنائی ہوئی اس زمین کے اوپر جتنی معدنیات خدا کی ہیں اس کو یہ ایک انسان استعمال کرتا ہے۔ خداوند متعال نے جو اتنا پیچیدہ ذہن ایک انسان کے اندر رکھا ہے اس سے دن میں استعمال کرتا ہے۔ خدا کے دیے ہوئے ہاتھ کو استعمال کرتا ہے، خدا کے دیے ہوئے پیر کو استعمال کرتا ہے۔ یہ آپ کی زبان جو معجزہ ہے یہاں سے بولتا ہے، یہ آنکھیں جو چربی سے بنی ہوئی ہیں ان سے دیکھتا ہے، اپنے پیٹ میں غذا ڈالتا ہے، پھر اس غذا سے انرجی حاصل کرتا ہے۔ یعنی جو کام دنیا بھر کی مشینیں مل کر کے نہیں کر سکتی ہیں وہ اس انسان کا 6 فٹ کا یا 5 فٹ کا جسم کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کتنا پیچیدہ جسم خداوند متعال نے انسان کو عطا کیا ہے اور کتنا پیچیدہ یہ نظام اس انسان کے اندر رکھا ہے۔ اور خداوند متعال نے کہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو اتنا بہترین خلق کرنے والی ہے، اتنا بہترین چیز بنانے والی ہے، جس نے اتنی بہترین چیز کو بنایا ہے، اتنی بہترین جو ہے وہ مخلوق کو خلق کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کسی ایک انسان کو اذیت پہنچا رہے ہیں تو وہ انسان کو اذیت نہیں پہنچا رہے ہیں بلکہ خداوند متعال کے اس مخلوق کو اذیت پہنچا رہے ہیں اور خدا کے اس پورے نظام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے بعد خداوند متعال نے خود اپنی تعریف کی ہے جسے خلق کرنے کے بعد۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے خدا کے نظام کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ ایک انسان کو قتل نہیں کیا ہے عزیزان محترم، ایک انسان کا پانی بند نہیں کیا ہے، ایک انسان کا راستہ بند نہیں کیا ہے، بلکہ خدا کے نظام میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ خدا اس چیز کو معاف نہیں کر سکتا۔ ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ خداوند متعال جو ہے وہ حقوق خود اپنے جو حقوق ہیں خدا کے انسانوں کے اوپر انہیں معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ کیونکہ ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انسان کی بساط سے باہر ہے کہ وہ براہ راست یا بالواسطہ جو ہے وہ خدا کو نقصان پہنچا سکے۔ انسان کے اندر ابھی اتنی جو ہے وہ ہمت نہیں ہے، لیکن انسان جب انسان کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خداوند متعال کے نظام کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے انسان، اس کا نتیجہ کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لہٰذا عقل جو ہے وہ اگر عقل سے صحیح معنی میں استفادہ کیا جائے تو عقل انسان کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ ظلم کو برداشت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اربا کو بھی خبر نہیں ہوگی، ائمہ کے اصحاب کو بھی جن کا پتہ نہیں ہوگا، وہ روایات ہمیں مل جاتی ہیں۔ ٹھیک، قدیمی عزاداری، بھائی قدیمی عزاداری سے کیا مراد ہے؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، پچھلے سال محرم کی، ٹھیک ہے، کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں قدیمی عزاداری کی طرف جانا چاہیے۔ وہ قدیمی عزاداری سے کیا مراد ہے؟ 80 سال پرانی یا پتہ نہیں 40 یا 30 سال پرانی جو ہے کوئی ویڈیو کلپ ان کے ہاتھ لگ گئی اور اس میں کچھ افراد جو ہے وہ سر و سینہ پیٹتے ہوئے قمع زنی کر رہے تھے اور سر سے خون بہا رہے تھے۔ نوجوانوں کا کہنا تھا یہ قدیم ہے، کیونکہ وہ بلیک اینڈ وائٹ ویڈیو تھی لہٰذا وہ قدیمی عزاداری تھی، ٹھیک ہے۔ اسلام کو 1400 سال ہو چکے ہیں، قدیمی عزاداری 30 سال پرانی نہیں ہوتی ہے۔ قدیم سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جس انسان کو قدیم اور معاصر کا فرق معلوم نہ ہو وہ اسلامی احکامات کے سلسلے میں آ کر کے جو ہے وہ حکم صادر کریں گے۔ قدیم اور معاصر کا فرق معلوم ہونا چاہیے پہلے ہمیں۔ قدیمی عزاداری جو ائمہ نے کی ہے کسی ایک امام سے ثابت ہے، اب ظاہر سی بات ہے محرم آ رہا ہے نا، اسی لیے اس جو ہے وہ ٹاپک کو چھیڑا گیا، کیونکہ کچھ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ، یا کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ محرم سے پہلے آپ بات ہی نہیں کرتے ہیں اور پھر صرف محرم میں کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے نہیں جی یہ محرم کے علاوہ کیوں بات کرتے ہیں، یہ تو محرم کا ٹاپک نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، خداوند متعال انہیں سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کے پاس آئیں، ایک کیمپ لگاتے ہیں اور آ کر کے آپ سے کہیں بھائی ہم آپ کو اویئر کرنا چاہتے ہیں کس سلسلے میں؟ ٹی بی کے سلسلے میں، کینسر کے سلسلے میں، کہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ کون سے پریونٹیو میئرس ہیں جو آپ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ٹی بی سے اور کینسر سے بچ جائیں۔ کوئی باشعور انسان یہ کہہ سکتا ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں کوئی ٹی بی کا مریض ہی نہیں ہے، آپ کو کس نے کہا آ کر کے ٹی بی کا کیمپ لگا لیں؟ پھر
آخر سوچیں نا, ہم کوئی کہہ سکتے ہیں ہم نہیں, بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ جائیں, جا کر کے دیکھیں کہ بھائی کیسے بچا جا سکتا ہے. جبکہ ٹی بی کا مریض نہ ہو وہ بھی جائے گا, کم سے کم اس سے پہلے کہ میں مریض ہو جاؤں میں جا کر کے دیکھ لوں کہ بھائی کیسے بچا جا سکتا ہے اس چیز سے. کورونا آیا, جن کو نہیں ہوا انہوں نے بھی احتیاط کیا, جن کو ہوا انہوں نے تو بہرحال احتیاط کیا نہیں کیا وہ الگ بات ہے, جن کو نہیں ہوا انہوں نے بھی احتیاط کیا. عزیزان محترم, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار نہ کریں کہ ہم اس بیماری میں ملوث ہو جائیں یا یہ بیماری ہمیں آن پکڑے, اس کے بعد جا کر کے ہم اس کا جو ہے وہ علاج تلاش کرنے کی کوشش کریں. ہر مقام کے اوپر, ہر جگہ کے اوپر, جہاں پر بھی عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تیاریاں کی جاتی ہیں, وہاں ایک بات کو پہنچا دینا ضروری ہے کہ عزاداری سید الشہداء بالکل اس طریقے سے انجام دیں کہ جیسے انجام دینے کا حکم دیا گیا, بالکل اس طریقے سے انجام دیں. عزاداری کے سلسلے میں خرافات قابل قبول نہیں ہے. عزیزان محترم, ہمارا مذہب جو ہے وہ لاوارث نہیں ہے کہ ہر انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کر لے گا کہ اس سال کا جو ہے وہ محرم کیسا ہوگا, میری مجلس کیسی ہوگی, مجھے کیسا ذاکر بلانا ہے, میں کیا سننا چاہتا ہوں. ہاں, ہم کیا سننے چاہتے ہیں وہ مہم نہیں ہے, میں کیا سننا چاہتا ہوں یہ مہم نہیں ہے, اسلام کیا سنانا چاہتا ہے یہ مہم ہے. عزیزان محترم, دین کیا سنانا چاہتا ہے یہ مہم ہے. میں کیا سننا چاہتا ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا میں اتھارٹی ہوں؟ کیا میں مرجع ہوں؟ کیا میرے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ میں اپنی مرضی کا سننا چاہوں گا؟ نہیں. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے کہ اس سال جو ہے وہ فلاں جگہ پر یہ ہونا چاہیے اور فلاں جگہ پر یہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ اگرچہ جو ہے وہ ہم مولوی ہیں, اگرچہ جو ہے وہ کوئی عالم دین ہی کیوں نہ ہو. عالم دین کا مطلب یہ کسی بھی دینی انجمن, یہ کوئی بھی عالم دین, کوئی بھی انسان, حتیٰ کہ مرجع تقلید, اس کو دین میں تبدیلی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اس کو کسی بھی اسلامی حکم میں تبدیلی امینڈمنٹ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اس کے اختیارات کیا ہیں, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ تبیین حکم, جو حکم آ چکا ہے اسے بیان کرنا ہے, بات ختم. یہ اختیار نبی کے پاس نہیں تھا جن اختیارات کو ہماری انجمنیں استعمال کر رہی ہیں آج کے زمانے میں. میں بعد سے معذرت اس بات کو عرض کرنا چاہوں گا, جو اختیارات ہماری انجمنیں استعمال کر رہی ہیں یہ اختیارات انبیاء کو بھی حاصل نہیں ہیں. تو اب بتائیں کہ ہم کیا ہیں, ہم کون سے اختیارات کو استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے لیے کون سی ایسے فیسلٹیز چاہتے ہیں کہ جس کے بعد جو ہے وہ ہم دین میں تبدیلی کر دیں, دین کو بدل کر کے رکھ دیں, اور پھر جو ہے وہ ہم اعتراض کریں کہ فلاں جگہ دین کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ ہم خود دین کے خلاف کتنی بڑی سازش کر رہے ہیں. ہم مجموعہ ہیں سازشوں کا, ہم پلندہ ہیں سازشوں کا, کہ جہاں دین کے خلاف آئے دن ہم لوگ سازشیں کرتے ہیں, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. عزیزان محترم, دین کی شبیہ کو بگاڑنے میں جتنا بڑا ہاتھ مسلمانوں کا ہے اتنا کسی کا نہیں ہے, جتنا بڑا ہاتھ مسلمانوں کا ہے. آج مسلمانوں نے دنیا کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ مذہب اسلام پر انگلی اٹھا سکیں. آج ہماری لکھی ہوئی کتابوں نے دنیا کو اس بات کے اوپر مجبور کیا ہے کہ وہ ہماری جو ہے وہ ان ہستیوں کے خلاف بول سکیں کہ جو واقعاً بے داغ ہیں, جو نمونہ عمل ہیں, جو اسوہ حسنہ ہیں. رسول اللہ کو اسوہ حسنہ بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا ہے, بلکہ رسول اللہ کو کیا بنا کر کے پیش کیا گیا؟ ہمارے یہاں موجود ہے, ہماری کتابوں میں دیکھ لیں آپ اٹھا کر کے, مسلمانوں کی کتابوں میں. امام حسین کو کیا بنا کر کے پیش کر دیا ہے آج ہم نے دنیا کے سامنے؟ امیر المومنین کو کیا بنا کر کے پیش کر دیا ہے ہم نے دنیا کے سامنے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے جو آج مسلمانوں کے خلاف یہ صورتحال بنی ہوئی ہے ساری دنیا کے اندر, اور بالخصوص ہمارے ملک کے اندر؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. عزیزان محترم, ہم اور آپ اس بات کے ذمہ دار ہیں. ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم برے ہیں اور رسول اچھے تھے؟ یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ بھائی ہم ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول کی امت ہیں, میں رسول کی اولاد میں سے ہوں, ٹھیک ہے, تو لوگ مجھے دیکھ کر کے رسول کے بارے میں فیصلہ کریں گے نا. کس کو دیکھ کر کے کریں گے؟ کسی جان یا کسی اسمتھ کو دیکھ کر کے کریں گے یا مجھے دیکھ کر کے کریں گے؟ جب میری حرکتیں خراب ہیں تو کہیں گے کہ یہ جس نسل میں سے ہے وہ ساری ایسے ہی ہیں, معاذ اللہ. اگر میری حرکتیں ٹھیک ہوں تو پھر کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ انگلی اٹھا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. ہم نے موقع دیا ہے, ہم نے ظلم کیا ہے, ہم ظلم میں شریک ہیں, ہم شریک ظلم ہیں. عزیزان محترم, وہ ظلم کے جو اسلام کے اوپر کیا جا رہا ہے, وہ ظلم کے جو رسول اللہ کی ذات کے اوپر کیا جا رہا ہے, رسول اللہ کی شبیہ کو جس طریقے سے بگاڑا جا رہا ہے, اس ظلم میں ہم لوگ برابر کے شریک ہیں. ہماری خاموشیاں بھی اس میں شریک ہیں, ہمارا بولنا بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ شامل ہے. عزیزان محترم, نہ ہمیں خاموش رہنے کا فن آتا ہے, نہ ہمارے پاس بولنے کا سلیقہ ہے. ہماری طرف سے وہ بولتے ہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے. آج مسلمانوں کی طرف سے کون بول رہا ہے دنیا کے اندر؟ میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں, آپ سے سوال کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. کون ہماری ترجمانی کر رہا ہے؟ ٹی وی شوز, ڈیبیٹس آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نا ماشاءاللہ سے.
ہماری ترجمانی کون کر رہا ہے مسلمانوں کی؟ جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے، جن لوگوں سے اگر اسلام کی تعریف پوچھ لی جائے، اسلام کی تاریخ پوچھ لی جائے، تو ان کو اسلامی کردار معلوم نہیں ہے۔ وہ اسلام کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہاں جا کر کے، سمجھوتے کر کے آتے ہیں اسلامی احکامات اور اسلامی اصول اور اسلامی قواعد کے اوپر جا کر کے۔ ایسے اس چیز کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم لوگ اس چیز کا ذمہ دار ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے ہم نے اسلام کو لیا ہوتا، اگر صحیح طریقے سے اسے پیش کیا ہوتا، تو آج کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ اس طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں کو نشانہ بنا سکتا، اس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا سکتے۔ مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی کا، نہ صرف مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا۔ مسلمان تو ہے ہی دہشت گرد ہیں، تو سیدھی سی بات ہے، مسلمان ہیں ہی دہشت گرد ہیں۔ عزیزان محترم، مسلمانوں نے دنیا کے کس خطے میں دہشت گردی نہیں کی ہے، لیکن اسلام کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا ہے کہ اسلام اس دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، اسلام مسلمانوں کو دہشت گرد بناتا ہے، اور یہ ستم، یہ تحریف ہے کہ جو آج اسلام کے اندر کی گئی ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کی آیت کو پڑھ کر کے جب کسی کو قتل کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن سے قتل کا جواز پیدا کر رہے ہیں، آپ قرآن سے قتل کا حکم جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے جب جو ہے وہ اس طرح کی دہشت گردی دنیا کے سامنے کی جائے گی تو اس کا مطلب دنیا والے یہی سمجھیں گے نا کہ قرآن ان کو دہشت گردی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ جب ملائے عام میں، مجمع عام میں ایسے جو ہے وہ افعال اور ایسے سکنات و حرکات انجام دی جائیں گی کہ جو واقعاً ایک سالم انسان انجام نہیں دے سکتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ صرف آپ بدنام نہیں ہوں گے بلکہ پورے اسلام کی بدنامی کا باعث جو ہے وہ ہم اور آپ بن رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اور یہی چیز اب ہمارے ساتھ عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی کی جا رہی ہے۔ عزاداری سید الشہداء کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ساری دنیا کے اندر۔ عزاداری سید الشہداء کے اندر جو ہے وہ خرافات لا کر کے ان خرافات کے ذریعے مسلمانوں کو، شیعوں کو، اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سید الشہداء نے ہم سے خون کا تقاضا کیا، سید الشہداء نے ہم سے بے پردگی کا تقاضا کیا ہے، سید الشہداء نے ہم سے خرافات کا تقاضا کیا ہے، سید الشہداء نے ہم سے جو ہے وہ ایسی حرکتوں کا تقاضا کیا ہے کہ جنہیں مسلمان تو چھوڑیں، ایک دیوانہ بھی جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتا۔ مٹکے کا ماتم دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، آگ کا ماتم، اور پتہ نہیں کس چیز کا ماتم، کہاں سے لائیں یہ سب کچھ؟ کس نے حکم دیا ان چیزوں کا؟ کہاں موجود ہے یہ سارا کچھ؟ اپنی صرف اور صرف ذہنی تسکین کے لیے ہم جو ہے وہ آزاداری کو استعمال کر رہے ہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے، میرا دل کرتا ہے، میری مرضی ہے۔ میری مرضی تو نہیں چلے گی نا، قانون ہے، اور قانون اجباری ہوتا ہے۔ عزیزان، قانون اجباری ہوتا ہے، ریڈ لائٹ پر آپ کو روکا جاتا ہے، اب نہیں کہہ سکتے میری گاڑی ہے، میری مرضی ہے، میں چلا جاؤں، نہ نہیں جا سکتے، رکنا پڑے گا یہاں پر۔ یہ قانون اجباری ہے عزیزان محترم، یہ قانون اجباری ہے۔ اگر آپ سڑک کے اوپر نکل رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہیں کسی کو کوئی مطلب نہیں، امام بارگاہ بند کرو، کاٹ دو اپنے آپ کو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کاٹ دو اپنے آپ کو امام بارگاہوں کے اندر، کوئی سوال نہیں کرے گا آپ سے۔ لیکن شرع عام شاہراہوں کے اوپر اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ شاہراہ کے اوپر جب آپ کھڑے ہو کر کے اپنا خون بہا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا آپ سے سوال ہے کہ یہ کس نے حکم دیا ہے ایسا کرنے کا؟ اور پھر جو انجمنیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں، پھر ان سے ہمارا سوال ہے کہ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا کہ تم رہبران دین کے حکم کے خلاف جا کر کے ان نوجوانوں کو سپورٹ کرو کہ جو اس طرح کر رہے ہیں؟ یہ ان انجمنوں سے بھی سوال ہے، ان دینی تنظیموں سے بھی سوال ہے کہ جو اپنے آپ کو دینی کہنے کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کی حرکات اور اس طرح کی سکنات میں شریک قرار پاتی ہیں اور ان کو سپورٹ کرتی ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں ایسے عناصر کو کہ جو عزاداری سید الشہداء کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ سوال سب سے ہے عزیزان، اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی سے دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دکھ ہے، یہ وہ درد ہے کہ جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے جوان ہیں کہ جن کو جا کر کے بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ جوان بدنام ہوتا ہے نا معاشرے کے اندر۔ کوئی ایسا جوان آپ مجھے بتا دیں کہ جو اس طرح کے کسی کام میں ملوث ہو اور معاشرے میں اس کی شبیہ اچھی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں کوئی ایسا جوان کہ جو عزاداری میں ایسا عمل انجام دیتا ہو اور آپ کے نزدیک اس کی شبیہ اچھی ہو؟ کوئی پڑھا لکھا نوجوان ایسی حرکت کرتا ہے؟ کوئی کسی دینی یا دنیاوی ادارے کا پڑھا لکھا نوجوان ایسی حرکت کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جوان کی زندگی کو بھی برباد کیا جا رہا ہے، اس کی سوشل امیج کو بھی خراب کیا جا رہا ہے وہاں جا کر کے، اور پھر اس کے ذریعے سے اسلام کی امیج کو خراب کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے تشیع کی شکل کو جو ہے وہ بگاڑا جا رہا ہے اور تشیع کی شکل کو خراب کیا جا رہا ہے۔ کوشش کریں، آپ ذمہ دار ہیں عزیزان، ہمارے معاشرے کے ذمہ دار افراد آگے بڑھیں، ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ لوگوں کی انفرادی زندگیوں کو جہنم بنائیں، آئے انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں
تمام تر دینی انجمنوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ایک انجمن یا کوئی ایک تنظیم یا کوئی ایک شخص جو ہے وہ معاشرے کے اندر خرابی پیدا کر رہا ہے تو اس کو روکیں، جا کر کے اس کو بائی فورس جا کر کے روکیں کہ ہم تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ اسلام میرا جو ہے وہ ہے نا، اسلام میرا ہے، آپ کا بھی ہے، میرا مسئلہ ہے اسلام عزیزان محترم، اسلام آپ کا مسئلہ ہے، اسلام آپ کا ذاتی و اجتماعی مسئلہ ہے، اسلام آپ کے لیے بھی ہے اتنا اس کے لیے بھی ہے، جتنے امام حسین اس کے ہیں اتنے امام حسین آپ کے ہیں یا نہیں ہیں، جتنے سید الشہداء اس کے ہیں اتنے آپ کے بھی ہیں، عزاداری جتنی ان کی ہے اتنی آپ کی بھی ہے، تو آپ کیسے یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے امام حسین کے جو ہے وہ کوئی بدنام کرے امام حسین کو اور عزاداری سید الشہداء کو کوئی خراب کرے اور اس کی شبیہ کو بگاڑے؟ اس چیز کی اجازت نہیں دینی چاہیے، آمادگی کرے، سید الشہداء کی عزاداری کے لیے آمادہ رہے، نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی اس کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کریں، بچوں کو تیار کریں عزیزان محترم، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو لے کر کے آپ جلوس ہائے اعضاء میں آتے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک پیغام ہے اور ایک درد مندانہ اپیل ہے عزیزان، یاد رکھیں اس چیز کو، چاہے وہ جلوس کہیں پر بھی ہوتا ہو، سرنکوٹ میں ہوتا ہو، حسین آلہ میں ہوتا ہو، منڈی میں ہوتا ہو، پونچھ میں ہوتا ہو، جموں میں ہوتا ہو، جہاں پر بھی ہوتا ہو، فرق نہیں کرتا ہے، وہ جلوس امام حسین کا ہے، ٹھیک ہے، وہ جلوس امام حسین کا ہے، کوئی جلوس کسی کا ذاتی نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ جب ان جلوسوں میں آتے ہیں تو ایک ایسا جس کو منظم مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں کہ جہاں سے دنیا کو یہ پیغام ملے کہ آج کے دن ان لوگوں کی حالت تبدیل، آج کے دن یہ وہ عام شیعہ نہیں ہے کہ جسے ہم کل سڑک پر دیکھتے تھے، کہ جو دکان پر بیٹھا ہوتا تھا، جو کپ لگا رہا ہوتا تھا، جو کہیں کولڈ ڈرنک پی رہا ہوتا تھا، جو کسی جگہ بیٹھ کر کے چائے پی رہا ہوتا تھا، اگر ایک دن ہم اپنی چائے کو ترک کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک دن ہم نے کولڈ ڈرنک نہیں پیا تو کچھ نہیں ہوگا، ہماری انشاءاللہ جو ہے وہ جسم میں شوگر کی کمی نہیں ہوگی، اگر ہو جاتی ہے شوگر کی کمی تو اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، اگر ہم ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی انشاءاللہ ہمیں تھوڑا بہت پانی پی لیں، لیکن کم سے کم ان جلوسوں کو میلہ بننے سے روکنے کی کوشش کریں، ان جلوسوں کو میلہ بننے سے روکنے کی کوشش کریں عزیزاں، چاہے آپ کی مجلسیں ہوتی ہوں ان مجلسوں کو منظم کریں، بلکہ کوشش کریں کہ ان کے ذریعے سے اچھے پیغامات کی تشہیر و تبلیغ ہو، وہاں سے باقاعدہ طور پر ایسے پیغامات منتشر ہوں کہ جو ساری دنیا کے لیے نمونہ بن سکیں، کیا برائی ہے اس بات میں، بلکہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا علاقہ جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے نمونہ بن جائے، آپ کے علاقے سے ساری دنیا جو ہے وہ ہدایت حاصل کرے، آپ کے علاقے سے جو ہے وہ اس طرف رجوع کریں لوگ اور یہاں سے رجوع کر کے یہاں سے جو ہے وہ ہدایت حاصل کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے ایسا؟ ہم لوگ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کہتے ہیں، تو ہمیں اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے عزیزان محترم، بالخصوص جو نوجوانان جو ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں، میری ان سے گزارش ہے کہ بیٹھیں، محرم سے پہلے بیٹھیں، بیٹھ کر کے بات کریں آپس میں، کیا کرنا ہے اس کو، ویسے ہی کرنا ہے یا کچھ تبدیل کرنا ہے، اسی طرح چلنا چاہیے یا کچھ بدلنے کی کوشش کرنی ہے، جتنے لوگ بھی ہیں وقت نکالیں، ظاہر سی بات ہے وقت نکالنا پڑتا ہے، ہمیں دین کے لیے بھی تھوڑا بہت وقت نکالنا پڑے گا، معمولی سے زیادہ نہیں، تھوڑا بہت 1-2 گھنٹے نکالیں، بیٹھیں، جمعے کے بعد بیٹھیں، عید کی نماز کے بعد بیٹھیں، اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھیں، کوشش کریں عزیزان محترم کہ اگر 10 کے بجائے 100 مجلسیں ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا، یہ بات بھی یاد رکھیں، 10 کے بجائے 100 مجلسیں کیوں نہ ہو جائیں، آپ ہر گھر میں مجلس کریں، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کا مقصد جو ہے وہ انتشار نہیں ہونا چاہیے، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ میں اب اس سال وہاں نہیں جاؤں گا، بھائی کوئی مجبوری ہے تو نہیں جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن پری پلاننگ یہ سوچنا کہ ہم اس سال وہاں نہیں جائیں گے اور اس سال جو ہے وہ اپنی مجلس بیٹھ کر کے کریں گے، ان چیزوں کو بند کریں، ہم لوگ اتنا تقسیم ہو چکے ہیں، اتنا تقسیم ہو چکے ہیں کہ اب اس کے بعد مزید تقسیم ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، اگر ہم ایک لسٹ بنائیں نا تو ہم کہاں سے تقسیم ہونا شروع ہوتے ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے بعد ہم شیعہ ہیں اور ہم سنی ہیں، اور سنیوں میں ہم پھر کیا ہیں 10 قسم کے ہیں، اور شیعوں میں پھر ہم کیا ہیں 10 قسم کے، اور پھر ہم علاقائی سطح کے اوپر کوئی پہاڑی ہے، کوئی گجر ہے، کوئی بکروال ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ان کو ہر ایک کو جو ہے وہ ST بھی چاہیے، پھر ہر ایک کو جو ہے وہ RBA بھی چاہیے، اور پھر خود جو ہے وہ منطقی سطح کے اوپر ہم لوگ کتنے تقسیم ہیں، ہم اپنے خاندانی بنیادوں کے اوپر کتنا تقسیم ہے، یعنی کوئی اب گنجائش باقی نہیں ہے کہ اب مزید ہم تقسیم ہو سکیں، عزاداری کے نام پر تقسیم ہے، ماتم کے نام پر تقسیم ہے، مجلس کے نام پر تقسیم ہے، عید کے نام پر تقسیم ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کسی محفل ہو اس میں ہم جو ہم تقسیم ہو جاتے ہیں، کوئی مجلس ہو وہاں ہم جو ہے وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، کوئی سیاسی جلسہ ہو وہاں ہم تقسیم ہو جاتے ہیں، جہاں ہم تقسیم ہو سکتے تھے وہاں ہم ہو چکے ہیں، جتنا ہمیں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا تھا اتنا ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، اب کوئی گنجائش اس سے زیادہ مزید باقی نہیں ہے عزیزان محترم، لہٰذا اب کوشش کریں کہ اب یہ تمام تقسیمات کو بھلا کر کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر آنے کی کوشش کریں، ایک جگہ بیٹھنے کی کوشش کریں، نوجوانوں سے خاص کر یہ گزارش ہے کہ آپ کے پاس ابھی موقع ہے، آپ کے پاس وقت ہے، بزرگان شاید جو ہے وہ اب بہرحال ان کے اندر اتنی ہمت نہ ہو
ظاہر سی بات ہے ان کی ایک زندگی گزر چکی ہے، ان سے گائیڈ لائن حاصل کرتے ہوئے، ان کی جو ہے وہ رہنمائی میں، ان کی اقتداء میں، ان کی رہبری میں نوجوان آگے بڑھیں اور مل بیٹھ کر کے جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ جس علاقے میں جہاں پر بھی ہیں وہاں سے بیٹھ کر کے جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کریں، اپنی مجلسوں کو ابھی سے منظم کرنے کی کوشش کریں کہ اس بار ہماری مجلسیں جو ہیں وہ سالہ سابق سے مختلف ہوں گی۔ میں کچھ چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا لیکن وقت میرے پاس بہت کم ہے عزیزان محترم، وقت بہت کم ہے۔ ہماری مجلسوں میں جو ہے میں بہت جلدی سے گزر جاؤں گا، ہماری مجلسوں میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اب دیکھ لیں ہماری صورتحال کیا ہے ہماری مجلسوں میں، ٹھیک ہے؟ بچے آتے ہیں، ایک بچہ آ رہا ہے وہ بھی وہی نوحہ پڑھ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے وہ بھی وہی پڑھ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے وہی بھی پڑھ رہا ہے، پانچ بچے ایک ہی نوحے کو پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر کے، ٹھیک؟ اس سے کیا ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس بچے کو جو ہے وہ تیار نہیں کر سکتے ہیں ایک اچھے پیغام کے لیے؟ کیا ہم نوحہ پڑھنے سے پہلے اس بچے کو بٹھا کر کے اس سے نوحہ نہیں سن سکتے؟ پڑھیں، نوحہ پڑھنے سے منع نہیں کر رہا ہے، پڑھوائیں اس سے نوحہ، لیکن تیاری ہم کتنی کرتے ہیں اس سلسلے میں؟ ہمارے پاس کتنے قاری ہیں جو بیٹھ کر کے مجلس میں بہترین آواز میں قرات کر سکتے ہیں؟ مجلس کی ابتدا ہم قرات سے ضرور کرتے ہیں لیکن وہ قرات کیسی ہوتی ہے؟ کیا وہ قرات امام حسین کے نزدیک قابل قبول ہے؟ ایک سال گزر گیا، ہم نے، ہماری انجمنوں نے، ہماری تنظیم نے کوشش کی کہ ہمارے پاس ایک قاری ہونا چاہیے کم سے کم کہ جو بیٹھ کر کے اگلے سال ہماری مجلس میں قرات کر سکے شروع میں۔ وہ جو سورہ کی حالت ہم کرتے ہیں نا، الامان الحفیظ، خدا ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا ہے؟ جو حالت ہم قرآن کی کرتے ہیں مجلس سے پہلے، عزیزان یاد رکھیں اس بات کو۔ کیوں ان چیزوں کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ نہیں سوچتے ہیں؟ کیوں ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہے تو وسائل طلب کریں، وسائل پیدا کرنے کی کوشش کریں، وسائل بنائیں، رجوع کریں ان لوگوں کے پاس کہ جن کے پاس وسائل ہیں، ان کے وسائل کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ مل بیٹھ کر کے جب کام کریں گے تو اگر میرے پاس نہیں ہے تو آپ سے لیا جائے گا، آپ کے پاس جو چیزیں نہیں ہیں وہ ہمارے پاس ہے تو آپ ان سے استفادہ کریں گے، لیکن سب جو ہے وہ اپنا ایک جو ہے وہ جھنڈا لے کر کے نکل جائیں گے، ہر آدمی اپنا اپنا جھنڈا لے کر کے نکلے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنے وسائل ہیں وہ بھی تقسیم ہو جائیں گے اور بالآخر جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے ہم تقسیم در تقسیم ہوتے چلے آ رہے ہیں مزید جو ہے وہ تقسیم ہوتے چلے آئیں گے اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا کی بارگاہ میں جس دن ہم لوگ حاضر ہوں گے ہمارا دامن، ہمارے ہاتھ وہاں خالی ہوں گے اور اللہ کے پاس دکھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ۔